اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا، یعنی اصل قاتل کا پتہ چلنا ہی تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول یعنی مردہ شخص کو مارو، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردے زندہ فرمائے گا، اور وہ تمہیں اس دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی تم نے عبرت حاصل نہیں کی، تو وہ سختی میں پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں تو کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہودیوں سے یہ توقع ہے کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ یہودی جو منافق ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی بے شک محمد سچے نبی ہیں اور ان کی بشارت ہماری کتاب توریت میں موجود ہے۔ اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے سردار اور علماء ان سے کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیں تاکہ وہ اسے تمہارے رب کے سامنے قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل بنائیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھ لینے کے سوا اللہ کی کتاب کے معانی کا کچھ علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف اپنے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے، اور ان کے لیے خرابی ہے ان کی اس کمائی کے سبب۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور یہودی بولے ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے یعنی کفر پر مر جائے، وہی دوزخی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر چند ایک کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم حق سے منہ پھیرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور اے اولاد یعقوب یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ کرنا اور نہ ہی اپنوں کو اپنی بستیوں سے باہر نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہی ہو جو میدان جنگ میں اپنوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، پھر ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے وطن سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا کیا ہے مگر یہی کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، تو ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔